السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا 14واں سبق۔ حضرت سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پلایا۔ عرب والوں کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنے دودھ پیتے بچوں کو دیہاتوں میں، یعنی ہم جسے موٹی زبان میں کہتے ہیں قریوں میں، کھیڑوں میں بھیج دیتے تھے، تاکہ دیہات کی جو ہوا ہے وہ صاف اور شفاف ہوتی ہے، اور وہاں کا جو پانی ہوتا ہے صاف اور شفاف ہوتا ہے، اور وہاں بچے بہت زیادہ اچھی طبیعت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ مزید یہ کہ بچوں میں زبان کی فصاحت ہو، اور عرب کا جو تمدن ہے، تہذیب ہے، وہ بھی قریوں میں بہت اچھا پایا جاتا تھا۔ اس لیے عرب والے اپنے دودھ پیتے بچوں کو قریوں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ اسی لیے دیہاتوں کی عورتیں شہروں میں دودھ پیتے بچوں کو لینے کے لیے آیا کرتی تھی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں طائف سے بنو سعد کی چند عورتوں کے ساتھ مکہ المکرمہ میں آئی تاکہ کوئی دودھ پیتا بچہ اپنے ساتھ لے آؤں۔ اس سال طائف میں بہت زیادہ قحط پڑ گیا تھا، یعنی اللہ کی طرف سے بارش نہیں ہو رہی تھی، زمین سوکھ گئی تھی، جانور بغیر چارے کے مر رہے تھے، بغیر پانی کے مر رہے تھے۔ تو قحط سالی کے باعث پیدا ہونے والی بھوک اور پیاس کی وجہ سے میں کمزور پڑ گئی تھی۔ میرے گود میں ایک بچہ تھا، لیکن اس کے لیے بھی میرا دودھ ناکافی تھا۔ وہ بچہ بھوک کی وجہ سے رات بھر روتا، اور ہم راتیں جاگ جاگ کر گزار لیتے۔ ہمارے گھر میں ایک اونٹنی تھی، اس پر بھی قحط کا اثر پڑا ہوا تھا کہ اس کے تھنوں میں بالکل دودھ ختم ہو چکا تھا۔ میں دوسری عورتوں کے ساتھ اپنی ایک کمزور سواری پر سوار ہو کر مکہ المکرمہ آئی۔ میرے ساتھ میرے شوہر حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ سواری کے دبلے پتلے اور کمزور ہونے کی وجہ سے ہم سب سے اخیر میں مکہ المکرمہ آئے۔ جب مکہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ جتنے دودھ پیتے بچے قابل تھے وہ سب سے پہلے آنے والی عورتوں نے لے لیا ہے۔ اب صرف پورے مکے میں ایک یتیم بچہ باقی تھا۔ اس کو باقی عورتوں نے یہ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا کہ یتیم کو دودھ پلانے کی جرأت، یعنی اجرت اور انعام کچھ نہیں ملے گا، یعنی جب ہم اس بچے کو دودھ پلائیں گے تو بچہ یتیم ہے تو اس کے پیسے نہیں ملیں گے، انعام نہیں ملے گا، اس لیے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ چنانچہ میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں مشورہ کیا کہ صرف یہ کہ یتیم بچہ رہ گیا ہے، باقی بچوں کو دوسری عورتوں نے لے لیا ہے، کیا کریں؟ تو شوہر نے کہا کہ اس بچے کو لے لو، اللہ سے امید ہے کہ وہ اس بچے کو ہمارے لیے خیر اور برکت کا سبب بنا دے گا۔ میں نے اس یتیم بچے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا۔ جیسے ہی آپ کو گود میں لیا، آپ کی برکت سے میرا اتنا دودھ اتر آیا کہ میں اس یتیم کو بھی پلاتی اور اپنے بیٹے کو بھی پلاتی، اور دونوں پیٹ بھر کر پیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہماری اونٹنی کا دودھ بھی خوب اترا، جس کی وجہ سے اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے اور میرے شوہر نے اونٹنی کا دودھ خوب سیر ہو کر پیا۔ اس موقع پر مجھے میرے شوہر نے کہا، واللہ یا حلیمہ لقد اخذت نسمۃ مبارکہ، حلیمہ اللہ کی قسم آپ نے بہت ہی بابرکت بچے کا انتخاب کیا، یعنی چنا ہے۔ چنانچہ ہم مکے سے واپس اپنے قبیلے کی طرف چل پڑے۔ اب یہ یتیم در یتیم ہمارے ساتھ تھا، جس کی برکت سے ہماری سواری سب سواریوں سے تیز چل رہی تھی۔ ہم اپنے قبیلے پہنچے۔ ہمارے علاقے میں قحط سالی تھی۔ ہم لوگوں کی بکریاں صبح صبح چرنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ جب شام کو واپس لوٹتی تو ہماری بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے تھے، جبکہ دوسروں کی بکریاں بھوکی واپس آتی۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم بھی بکریاں وہی چرانے کے لیے جایا کرو
جہاں حلیمہ کی بکریاں چرنے جاتی ہیں۔ ایسا کیا بھی کیا، ایسا کیا بھی گیا، لیکن شام کو میری بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے اور لوگوں کی بکریاں بھوکی ہوتی۔ اس بچے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیر و برکت کے مناظر دکھلاتے رہے۔ بالآخر 2 سال کا عرصہ پورا ہوا اور میں نے دودھ بچے کو چھڑا دیا، یعنی پینا چھڑا دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ رب العزت ہمارے نسبہ کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔